وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرکز اس کی تاریخ ہے، جب بھی پاکستان کی مسلم قوم کو کسی اجتماعی جد و جہد میں راولپنڈی میں سٹیج کی ضرورت پڑی تو وہ ضرورت ہمیشہ شیخ قرآن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرکز پوری کرتا رہا. یہ اعزاز ہے تعلیم القرآن کا. آج بھی ختم نبوت کے مسئلے میں کچھ بے چینی پیدا ہوئی. علماء نے ہمارے جو ہیں محترم انہوں نے کردار ادا کیا، کچھ سکون کا ذریعہ بنا، کچھ اطمینان سامنے آیا. آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس سکون کے شکریہ کے طور پہ یہ آج کی محفل کا انتظام کیا ہے. ہم اپنے اللہ کے شکر گزار ہیں، ہم اپنے علماء کے شکر گزار ہیں، ہم ان جج صاحبان کے بھی شکر گزار ہیں جن سے غلطی ہوئی اور پھر انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر کے اس فیصلے کو جو غلط تھا بدل ڈالا. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. یوں تو یہاں ہر کوئی بہت بڑا بن جاتا ہے اور منہ سے جو بات نکل جائے اسے پھر لوگ چھوڑتے ہی نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ چیف جسٹس نے یہ مان لیا کہ مرزئی غیر مسلم اقلیت ہے، ان کو اسلام کے نام پہ تبلیغ کرنے کی کوئی اجازت نہیں. وہ یار رولا بہتا بہ جائے گا، میں تو تنگ بیٹھے آسانگے بھی ایڈے نیڑے نہ کرو انہیں. آج ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سکون کا سما سامنے آیا ہے. مکمل سکون اس وقت ہوگا، سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، مکمل سکون اس وقت ہوگا
جب اسلام کے نام پہ بنائے جانے والے اس ملک پہ قرآن و سنت کی شکل میں پورے کا پورا اسلام نافذ ہو جائے گا، تب پورے سکون کا سما بنے گا۔ یہ جو جوش و جذبہ، یہ جو شعلوں کی طرح اٹھ کر نوجوان جو نعرے لگاتے ہیں، ان کو دیکھ کر امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا۔ اگر کوئی اس طرح کی رکاوٹ بن گیا کہ یہاں نہیں آنے دے رہے، تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر ختم نبوت کو یہاں خطرہ ہے تو پھر اس ملک کو بھی خطرہ ہے۔ اگر اللہ کی توحید کو خطرہ ہے تو پھر اس ملک کو بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر اس ملک میں نبی کی سنت کو خطرہ ہے تو پھر اس ملک کو بھی خطرہ ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ اگر علماء دیوبند کی قربانیاں نہ ہوتی آزادی کی جنگ میں، اگر علماء دیوبند کی قربانیاں نہ ہوتی آزادی کی جنگ میں، سینکڑوں علماء قربان ہوئے، اگر وہ قربانیاں نہ ہوتی تو یہ میں بڑی صدق دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جذباتیت نہیں، میرا یہ ایمان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اگر مشائخ دیوبند کی قربانیاں تحریک آزادی میں شامل نہ ہوتی تو آج پاکستان نام کا کوئی ملک وجود میں نہ آیا ہوتا۔ اس ملک کو بنانے میں بھی علماء دیوبند کی قربانیاں شامل ہیں، اور اس ملک کو بچانے میں بھی علماء دیوبند کی قربانیاں شامل ہیں۔ انیس سو 53 کی تاریخ ختم نبوت کی بڑی قربانیاں ہوئیں، بہت قربانیاں ہوئیں۔ میں ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ کے ایک کتابچے میں پڑھ رہا تھا کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں 50,000 کے قریب پاکستانی مسلمان شہید ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اس تحریک میں جو اگلی صف میں لوگ تھے ان سب سے اونچا قد سید عطا اللہ شاہ بخاری کا تھا، اللہ کی رحمتیں ہوں، اور ان کے نیچے سارے علماء دیوبند کھڑے تھے اللہ کی رحمتوں سے۔ دوسری تحریک ختم نبوت جب ہوئی تو اس میں بھی علماء دیوبند کے صفوت اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے۔ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ جو دوسری تحریک تھی اس میں سرخیل تھے اور علماء ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ یہاں جلسہ ہو رہا تھا آخری دوسرے دن، 7 ستمبر کی تاریخ تھی، یہ بارسین میں جلسہ ہو رہا تھا۔ میں اوپر والے جو کمرے ہیں ان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا وہ زمانہ ابھی نئے مولوی بننے کا تھا، تو وہاں آج تک مجھے وہ گیلانی صاحب کا شعر گرما دیتا ہے جب کہیں مجھے یاد آتا ہے، جو گزر گیا یوں ہی 7 ستمبر بھی، دوسرے دن 7 ستمبر تھی، گزر گیا جو یوں ہی 7 ستمبر بھی، تو ہم پیش کریں گے
سینے بھی اور خنجر بھی. وہ جلسہ یہاں ہو رہا تھا. علماء دیوبند، مشائخ دیوبند اس کا ہراول دستہ تھے. تحریک آزادی علماء دیوبند کے شہیدوں کی وجہ سے وجود میں آئی اور کامیاب ہوئی، پاکستان بنا. اور پاکستان کو بچانے کی جو تحریکیں چلی وہ بھی مشائخ دیوبند کی قیادت میں چلی، اور پھر ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا باقاعدہ پارلیمنٹ میں. میں آج سلام کرتا ہوں مولوی فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود کو، جنہوں نے اسمبلی میں اپنا پورا کردار ادا کیا. اس اسمبلی کو، بھٹو کو جو ایک عامل تھا، بولنا پڑا کہ اگر ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر پاکستان بھی بول نہیں. آجو تک ختم نبوت، آجو تک ختم نبوت، آجو تک ختم نبوت. مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ. مولوی فضل الرحمان، میں رانی لگانا بات کرنے لگا ہوں، تسی نعرے میں انتظار کی لگے رہا کرو. اللہ 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 اللہ. مولانا فضل الرحمان آج کی سیاست میں لائق صد احترام ہیں. ایک زمانہ تھا میں اپنی تقریروں میں مولانا فضل الرحمان کے مذاق اڑایا کرتا تھا. میں سنایا کرتا تھا کہ بے نظیر کہتی ہے مولوی فضل الرحمان دیا کیڑیاں گلاں نے، انہوں تو میں ایک مسکراہٹ نہ ٹھیک کر لاں گی. جی آج مسکراہٹیں بکھیرنے والے مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں، قربانی کے دعوے کرنے والے دعوے کر رہے ہیں. جی مگر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا بیٹا مولوی فضل الرحمان ان سب مسکراہٹ پھیلنے والوں کو اور قربانیوں کے دعوے کرنے والوں کو سیاست کی انگلی پہ نچا رہا ہے. اللہ 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 اللہ. نوجوان اتنے جوش سے نعرے مارتے ہیں کہ مولانا کو مولانا بنا دیا انہوں نے. یہ ادھر نعت خان جو نعت پڑھ رہا تھا بڑا زور لگا رہا تھا، بڑی سورے کہیں ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں بیٹھتا نہ ہو، تو وہ مبارک کو مبارک کہہ رہا تھا بار بار. لفظ مبارک ہے اور وہ مبارک 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 سننے والے نعرے لگا رہے ہیں. بس اللہ ہی حافظ ہے، جے کون والے جے کھان والے. اللہ اللہ. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے بھائی، جو سامنے کھڑے ہیں بیٹھ کے تاکہ پیچھے والے لوگ جو بھی دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں مہربانی کریں، یہ دروازوں کے سامنے جو کھڑے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے لوگ دیکھ سکے، مجمع دیکھ سکے. او کہاں تک ماشاءاللہ مجمع لگا ہوا. آپ لوگوں نے ان کو دیکھنا بند کیا ہوا ہے، بیٹھتے ہیں نیچے. اللہ آپ کو خوش رکھے. جتنا مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی اللہ اونچا کرے گا آپ کو. جی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. اللہ اللہ. بات چل نکلی ہے مولانا فضل الرحمان کی، اس لیے کہ فضل الرحمان کے خاندان کا، مفتی صاحب کا رحمت اللہ علیہ،
اس پاکستان میں مسئلہ ختم نبوت کو وہاں تک پہنچا دینے کا اہتمام، اس میں اس خاندان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر مفتی محمود اور ان کے ساتھیوں کی محنت سے یہ قرارداد پاس نہ ہوئی ہوتی تو آج چیف جسٹس کو آپ کیسے منا سکتے کہ آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے؟ اس قرارداد کے پاس ہونے میں چیف جسٹس کو یہ منوایا، اس منوانے میں حق ہے مفتی محمود کا اور مولانا فضل الرحمان کا۔ فقیر اسلام مولانا مفتی محمود، فقیر اسلام مولانا مفتی محمود۔ یہ مشائخ دیوبند کی محنتوں اور قربانیوں سے پاکستان بنا تھا، ان کی محنتوں اور قربانیوں سے یہاں تک پہنچا ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں مگر حیران ہے، جو بندہ آتا ہے سارے سر جو منہ اڈ اڈ کے انہوں دیکھنے لگ بندے ہی نہیں اچھے پہ آمدے نے ادھر دیکھ رہی ہو جڑا آمدہ ہے وہ اتھے دیکھ رہے منہ اڈے اڈے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ تو انہیں ہدایت دے، جو بندہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اس کی سنیں اور اس کی طرف دیکھیں۔ کیا میری شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے؟ نہیں تو میں بس کر دیتا ہوں یار یہ بات ہے تو ہر آنے جانے والوں کو دیکھنے کے لیے ادھر دیکھنے لگتے ہو۔ آنے جانے والے آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، علماء آپ کو سنانے کے لیے آئے ہیں، سب اپنی اپنی باری میں حق ادا کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو بات کرنے والا کر رہا ہے، باہر سے آنے والا کتنے بھی اونچے قد کا کیوں نہ ہو، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہاں سب سے اونچا ایک اللہ، اللہ 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 اللہ۔ جو بات میں کر رہا ہوں وہ سنیے، کہنا کیا چاہتا ہوں میں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کچھ ترمیموں کو منوانے کے لیے بہت سی جماعتیں اکٹھی ہیں، حکومت بھی زور لگا رہی ہے، وہ ترمیمیں پاس ہونے کا موقع نہیں مل رہا کرانے کا حکومت کو۔ کیوں؟ کہ مولوی فضل الرحمان ہاں نہیں کر رہے۔ ایک مولوی فضل الرحمان ہے، سوائے پی ٹی آئی کی ساری جماعتیں ہونی چاہیے جی ترمیم، ہونی چاہیے ترمیم، ہونی چاہیے ترمیم۔ مولوی فضل الرحمان کہتا ہے اس طرح ہونی چاہیے جس طرح مولوی فضل الرحمان کہتا ہے۔ جی جی اس طرح ہونی چاہیے جس طرح مولوی فضل الرحمان کہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ترمیمیں تب ہی ہوگی جب یہ سارے مولانا فضل الرحمان کی بات مانیں گے، جیسے مولانا فضل الرحمان کی مانے بغیر یہ ترمیمیں پاس نہیں ہو سکتی۔ سنیے کیا کہنے چلا ہوں، جیسے مولانا فضل الرحمان کی مرضی کے مطابق ترمیمیں نہیں بنائی جائیں گی، مولانا فضل الرحمان ہاں نہیں کریں گے تو یہ ترمیمیں پاس نہیں ہو سکتی۔ اور سن لیجئے، اسی طرح مولوی فضل الرحمان جن مشائخ کا فرزند ہے، ان مشائخ نے اس پاکستان کے جھنڈے لہرائے تھے جب یہ پاکستان بنا تھا۔ مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں جھنڈے لہرائے تھے۔ سنو کل جھنڈے لہرائے تھے جو بندیوں نے، اگر اس ملک کو بچانا ہے تو اسے دیوبند بنا دو۔ شکر کیتا میری ہی باری بھی آ گئی ہے۔ میں سوچے لگ جانا لائی جا میں نے پتہ نہیں میرا بھی لاڑا نہیں کسی نے لاڑا۔
بڑی محبت سے لگاتے ہیں، اللہ ان کو اجر عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گپوڑے نہیں مار رہا، جذباتی باتیں نہیں کر رہا، حقائق کی باتیں کر رہا ہوں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن مجید کی، اس کا ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہوں۔ یہ تھریو نہ بولے شک جی پتہ نہیں کرتا پیا کہ نہیں، انجے دائی لائی جاندہ پیا، دا نہیں لگا رہا لوگوں۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے امریکہ کی شیطانیوں سے، اگر اس ملک کو بچانا ہے برطانیہ کی بے ایمانیوں سے، اگر اس کو ملک کو بچانا ہے روس کے جبر اور کیمونزم سے، اگر اس ملک کو بچانا ہے ہندو کی رسموں سے، اگر اس ملک کو بچانا ہے قبروں کی پوجا سے، اگر اس ملک کو بچانا ہے دولت کی پوجا سے، اگر اس ملک کو بچانا ہے مردو کو سنانے سے، نو ہم سب کو چھوڑ کر جب ایک اللہ کو سنانے لگ جائیں گے، اسے منوانے لگ جائیں گے، تو وہ ہمارے ملک کو بچانے میں لگ جائے گا۔ یہ باتیں تو آپ سنتے ہی ہیں، آپ کو پک چکی ہیں، لیکن ایک بات جس کا میں تکرار کرنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح اسلام کا نافذ ہونا یہ تو ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی اس ملک کی۔ اس ملک کا نام بڑا اونچا ہوگا۔ ہمارے سیاستدان تو جنرل ضیاء الحق کو عامر عامر کہہ کر اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو سیاست نہیں کرنی، میں تو سمجھتا ہوں وہ تہجد کا نمازی تھا، وہ اسلام کو دل و جان سے چاہتا تھا، اس نے اسلام کے ورکر مولوی کی اس ملک میں عزت بڑھائی۔ آج سکولوں میں عربی کے استاد ہیں، یہ جنرل ضیاء الحق کا کارنامہ ہے۔ آج مولوی امن کمیٹیوں میں شامل ہیں، یہ جنرل ضیاء الحق کا کارنامہ ہے۔ آج نظریاتی کونسل بنی ہے جسے چلا رہے ہیں علماء کرام، یہ ضیاء الحق کا کارنامہ ہے۔ جی ہاں، سنیے اور سنیے، مجھے توقع ہے کہ اب جو آرمی چیف آیا ہے وہ بھی اسی طرح قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے جس طرح جنرل ضیاء الحق پڑھا کرتا تھا، اور اسی طرح ایک مسلمان محسوس ہوتا ہے جیسے وہ محسوس ہوتا تھا۔ میری اندر کی بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اسلام مضبوط ہوا تھا، انشاءاللہ 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 اس چیز کے زمانے میں بھی اسلام مضبوط ہوگا، پاکستان بھی مضبوط ہوگا۔ ختم نبوت جہاں بس کرو یار، بس کرو، چپ کرو۔ جیسے مولانا فضل الرحمان اور ان کے خاندان کا حصہ ہے ختم نبوت کی تحریک کو پاس کرانے میں، وہاں ہی مجھے کہنے دیجئے کہ جنرل ضیاء الحق عامر بنتا جا رہا تھا، مولوی فضل الرحمان نے جیلیں کاٹ کے اسے پکا مسلمان بنا ڈالا۔ جی، جو مولوی فضل الرحمان کی تحریکوں کے اثرات تھے، جو جنرل ضیاء الحق بھی اسلام کا خادم بن گیا اور پوری دنیا میں مسلمان پاکستان کی طرف دیکھنے لگے۔ انشاءاللہ آج بھی مجھے توقع ہے، اگر ہمارا چیف جسٹس مانتا ہے کہ ختم نبوت کے بغیر پاکستان نہیں، چیف جسٹس قرآن کے حوالے دینے کے کہتا ہے، جب ہم یہاں اسلام کو نافذ نہیں کریں گے تو اس ملک کی خیر نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب پاکستان کے مسلمان یہ منوا لیں گے کہ ختم نبوت کے بغیر پاکستان نہیں۔ اور اگلی بات سنیے جو میں ٹالتے یہاں تک آ گیا ہوں، جہاں پاکستان کا مسلمان یہ منوا لے گا کہ ختم نبوت کے بغیر
پاکستان نہیں، وہاں انشاءاللہ ضیاء اللہ، وہاں انشاءاللہ ضیاء اللہ، وہاں انشاءاللہ ضیاء اللہ بھی یہ منوا لے گا کہ اس ملک میں رسموں رواجوں بدعات کی بجائے نبی کی سنت نافذ ہوگی تو پھر یہ ملک عزت پہ پائے گا، ویسے نہیں پا سکتا۔ یہاں رسمیں چلتی رہی، وہ تو ہندوؤں کی ہیں، وہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں، پاکستان میں ان کا کیا جواز ہے؟ یہ ٹیکے، یہ ساتے، یہ چالیے، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں بابا، ان کی نقل میں ہم نے بنائی ہیں، ان سے پاکستان کا کیا بنے گا؟ مشکل ہو جائے گا پاکستان کو تباہی اور بربادی سے بچانا۔ جتنی سنت کے علاوہ رسمیں چلیں گی، جتنی سنت کے علاوہ یہاں مغربی فیشن عام ہوں گے، عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگیاں نظر آئیں گی، زنا عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم مغرب کے فیشن پہ چلیں گے تو مغرب میں تو یہ سب کچھ جائز ہے، وہاں تو کچھ ناجائز نہیں۔ یہاں بھی کچھ رنڈیاں، کچھ ایسی غلط عورتیں جن کی حیا مفقود ہو چکی ہے، یہاں بھی وہ محنت کر رہی ہیں اور بڑے لوگوں تک ان کی پہنچ ہے۔ اس ملک کو بھی بے حیاؤں کا ملک بنا دے۔ سن لیجئے، اس ملک کو اگر حیادار مسلمانوں کا ملک بنانا ہے تو یہاں ختم نبوت کا سکہ چلانا ہوگا، اس کے بعد نہیں۔ لیکن ختم نبوت کا سکہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، شکر ہے سبحان اللہ تو لکھ لی ایک دو بندے کو، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کی تھوڑی سی سیر کراتا ہوں آپ کو، تاکہ بہت بڑے بڑے مقررین کے آنے سے پہلے آپ کا بیٹھنا کسی کام آ جائے اور مجھے سنانے کا موقع مل جائے۔ اللہ قبول کرے یہ سب کچھ۔ تو سنیے میں کیا کہنے چلا ہوں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، سچا دین دے کر۔ سبحان اللہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے اس پیغمبر کو بھیجا ہدایت دے کر، سچا دین دے کر۔ کیوں بھیجا؟ اجل یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو میرا پیغمبر سارے دینوں پہ غالب کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے دینوں پہ، ذرا زور سے بولے میری تسلی ہو، سارے دینوں پہ۔ وہ سواد نہیں آ رہا مجھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تاکہ اسے اپنے دین کو، سارے دین پہ غلبہ مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو تین تفسیریں ہیں شاید کی، اب یہاں میں تفسیریں تو ساری نہیں پڑھانے آیا۔ ایک بات جو ختم نبوت سے ملتی ہے اور ختم نبوت کے موضوع پہ ہے، وہ یہ ہے کہ سارے دینوں پہ، سارے دینوں پہ غالب ہوئے گا یہ دین حق۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی سن لیجئے، ایک نبی آیا وہ بھی بشیر بن کے نذیر بن کے، دوسرا نبی آیا وہ بھی بشیر بن کے نذیر بن کے، لاکھوں انبیاء آئے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی حدوں میں بشارتیں بانٹتے رہے، جی ڈراوے بانٹتے رہے، اللہ اللہ. ہر ایک کے زمانے میں دین کی ایک شکل بنی، لیکن جب بعد میں کوئی نبی آتا تھا ایک دین کی ایک نئی شکل ہو جاتی تھی. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو ایک ایسا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے کہ یہ جو دین لوگوں کو دے گا وہ دین سارے دینوں پہ سارے دینوں پہ. اگر بعد میں کوئی نبی آئے تو پھر تو وہ دین کو بدل سکتا ہے. اگر بعد میں کوئی نبی آ جائے تو پھر تو وہ پہلے دین کو بولتے نہیں یار کیا کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یہ سارے آتے رہے. ہر نبی کے زمانے میں دین میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی. یہ تبدیلیاں ہوتے ہوتے سنیے گا میرے پیغمبر کے قول و عمل سے، قرآن کی نورانیت سے. سنیے گا کیا کہہ رہا ہوں. یار میرا لگ درد کر اللہ پیا تر ہوئے تھے کرسی کس کام آئے گی. اوے اللہ 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 اللہ. اوے ہوئے میں یار آج کل تقریریں نہیں کر رہا زیادہ. آج تو چونکہ میرے شیخ کا دربار تھا تو میں کوشش سے آ گیا ہوں. میں تو آج کل ریٹائر زندگی گزار رہا ہوں. میرا بیٹا شفا لگا ہوا ہے میری جگہ. سبحان اللہ. شاباش. اب یہ جو نبی آیا ہے مسلمانوں، جو میں نے تمہیں دیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے. وہ میری رحمت تھی، وہ میرا فضل تھا. وہ نہ آتے تو ساری دنیا انسانیت جہنم میں چلی جاتی. یہ نبی آتے رہے، میرا پیغام دیتے رہے، انسانوں کو معراج پہ پہنچاتے رہے. تو یہاں جنتیوں کی بھی لائنیں لگ گئیں. یہ سارے میری طرف سے بشیر تھے، یہ سارے میری طرف سے نذیر تھے. سنیے گا اب تک کہنے چلا ہوں، لیکن آج جو میں نے محمد کریم کو اے مسلمانوں تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں پیغمبر بنا کے دیا ہے، ساتھ کتاب قرآن مجید دی ہے، تو سنو اس سے وہ دین بنے گا جس کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. اس دین سے اتنی برکتیں ہو جائیں گی کہ قیامت تک امت مسلمہ برکتوں میں نہاتی رہے گی. جی ہاں، اس نبی کی وجہ سے رحمتیں اتنی عام ہو جائیں گی کہ گناہ گاروں کی معافیاں قیامت تک اسی رحمت کے حوالے سے ہوتی رہیں گی. یہ نبی جو میں نے بھیجا ہے، اس کو ایک ایسا مکمل نبی بنا کے بھیجا ہے جو ایسا مکمل دین دے گا کہ جس دین کے آنے کے بعد قیامت تک کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. میرے نبی کا وجود اور میرے نبی کے اترنے والا قرآن، یہ دو چیزیں مل کر دین کو اتنا کامل کر دے گی. جی ہاں سنیے گا، جہاں یہ معنی اس کا بنتا ہے وہاں ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ میرا نبی جو یہ دین دے گا، دین حق، اللہ نے
اس نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں اس نبی کو اس دین حق پہ غالب کر دوں، اس نبی کو اس دین حق پہ غالب کر دوں۔ جی دین بنا، نماز پڑھنے والے نماز پڑھے تو نبی کی سنت ضروری، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دیں، نبی کی سنت ضروری، وگرنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جی حج کرنے والے حج کریں، سنت پہ نہ چلے تو کوئی حج نہیں بنے گا۔ اجی جہاد کرنے والے اگر نبی کی سنت سے بغاوت کر کے جہاد کریں گے تو وہ کوئی جہاد نہیں ہوگا، وہ فساد ہوگا۔ جہاد جہاد تب بنے گا جب اس میں الہی کلمت اللہ کو اس طرح بلند کیا جائے جس طرح میرا محبوب محمد کریم غزوہ احد اور غزوہ بدر میں میرے دین کو اونچا کرتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اور نبی کیسے آئے گا؟ قیامت تک اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ غلام محمد کے انسان مننے کے قابل نہیں، اس کی نبوت سے کیسے میرے نبی کی نبوت داغدار ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غلام احمد کا بیٹا جی اپنی کتاب میں، یہ خلیفہ تھا اس غلام احمد قادیانی کا، اپنی کتاب میں باپ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے میرے باپ کو پیشاب کی بیماری تھی۔ اور سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ دیکھتے رہیں جو کیڑا بندہ کی کرتا پیا، کیڑا بندہ کی نہیں کرتا پیا۔ سبحان اللہ، سپیکر ٹھیک کر رہے ہیں، ہوتا رہے گا، تم میری بات سنو یار۔ اللہ اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ بیٹا لکھتا ہے اپنے باپ کے بارے میں جسے نبی بنا رکھا ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کو پیشاب کی بیماری تھی، وہ پیشاب کر کے مٹی کے ڈھیلے سے اپنی طرف سے تو یہ ثابت کر رہا ہے نا کہ ہمارے محمد کریم کا یہ بڑا تابعدار ہے، مٹی کے ڈھیلے سے وہ پیشاب خشک کیا کرتا تھا۔ اور خرابی یہ ہوئی کہ جہاں اس کو یہ بیماری تھی تو وہ ڈھیلے استعمال کرنے کے لیے اپنے ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا، اور اسے گڑ کھانے کی بھی بڑی عادت تھی تو دوسری جیب میں گڑ کے ڈھیلے رکھتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ گڑ کھانے لگتا تو پیشاب کے ڈھیلے کھانے لگتا۔ جی اب یہ نبی میرے نبی کی عظمت کو، اس کی نبوت کے دعوے میرے نبی کی عظمت کو داغدار کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوٹو میرا نبی سنیے گا میں کیا کہنے چلا ہوں۔ میرا نبی ایک بشر نبی ہے، جیسے پہلے نبی بشر نبی تھے۔ میرا نبی، ذرا زور سے کہیے، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ایک بشر نبی ہے۔ بشر بشر بشرے کا بنا ہوا، یہ جو جلد ہوتی ہے انسان کی اسے بشرہ کہتے ہیں۔ یہ بشرے کا بنا ہوا ہے، اس کا ظاہر بشرے کا بنا ہوا ہے۔ جی اس لیے یہ بشر ہے، سن رہے ہیں؟ اس لیے یہ کہنا یہ چاہتا ہے میرا اللہ انسان میں نے بڑی افضل چیز بنائی، لیکن جب میں ختم نبوت دینے لگا، جب میں قرآن دینے لگا، جب میں سچی سنت دینے لگا، جب میں اپنی رحمتیں برسانے لگا، جب میں اپنے فضل لٹانے لگا، جب میں اپنی رحمتیں بانٹنے لگا، تو سنو لوگو میں نے اس بشر کو یہ نبوت دی جس کا ظاہر بشرہ بھی اتنی خوبصورت چیز تھی کہ اسے دیکھنے والے اس کا مذہب نہیں پوچھتے تھے، دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، محب رسول حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کا گھر جس بستی میں تھا وہ مدینہ اور مکہ کے کاروباری لوگوں کی گزرگاہ تھی، اس کے اوپر تھا وہ۔ جب مکہ اور مدینہ میں میرے سید محبوب کی دہائیاں ہونے لگی، چودھریوں کو اپنی ظالمانہ چدراہٹ خطرے میں نظر آنے لگی تو انہوں نے ہو ہا کرنے شروع کر دی، شور مچانا شروع کر دیا۔ اتنا شور مچا کہ ارد گرد وادیوں والے بھی پریشان ہونے لگے، سوچنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ جی حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے مشورہ کیا، آپ اپنا کام کریں بھائی، اور سننے والوں آپ اپنا کام کرو، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ آپ میرا خیال ہے یہ جو کیمرے والے ہو نا، ذرا اتنی مہربانی کریں کہ اپنے کیمروں کو ذرا تھوڑا تھوڑا وقفہ دے دیں تاکہ درمیان میں سے لوگ دیکھتے رہیں۔ آپ نے ایک دیوار بنا لی ہے جس کے پیچھے بہت سے لوگ چھپے ہوئے ہیں، تھوڑی سی مہربانی کریں، تھوڑا سا پھیلا دیں انہیں تاکہ پچھلے لوگوں کو وہ مصیبت آپ کی ایک دیوار کی شکل میں محسوس نہ ہو۔ تھوڑا تھوڑا کھلا کر دیں ان کو، جگہ ذرا تھوڑی درمیان سے چھوڑ دیں تاکہ پیچھے دیکھنے والے سٹیج پہ علماء کو دیکھتے رہیں۔ میں تو خیر اتنا دیکھنے کے قابل نہیں لگ رہا، میں دیکھنے کے قابل ہوتا تو یہ آپ کی طرف نہ دیکھتے، میری طرف ہی دیکھتے رہتے۔ لیکن سنیے گا، جو کہنے چلا ہوں وہ سننے کے قابل ہے اور سنانے کے قابل ہے۔ جی کیا کہنے چلا ہوں، اللہ اللہ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میری بستی والوں نے عقل مند لوگ اکٹھے کیے، فیصلہ ہونے لگا کہ یہ بھائی ہم ادھر سے گزر کے جاتے ہیں، یہ ہمارا رستہ ہے تو ان سے ہم نے نباہ کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ ایک کو مانا تو دوسرے سے لڑائی ہو جائے گی، اس کو مانا تو دوسرے فریق سے لڑائی ہو جائے گی۔ کوئی ہمیں سمجھدار آدمی بھیجنا چاہیے جو وہاں جا کے محمد کریم کو دیکھے اور ہمیں آ کر پوری طرح اطلاع دے کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو منتخب کیا گیا، وہ گئے مکہ مکرمہ میں اور جا کر 2-3 دن لگا کے آئے۔ جب وہ واپس آئے تو گاؤں والوں نے ان سے پوچھا رپورٹ دو، تو وہ کہنے لگے مجھے تو وہ بندہ اچھا ہی لگا، بھی مار دیتے ہیں۔ تو بڑے ڈر سے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے کہ یہاں کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا، خیر ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت علی مسجد میں رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، پہلے بھی میں آیا تھا یہ ادھر بیٹھا تھا، اب میں آیا ہوں یہ ادھر بیٹھا ہے۔ تو وہ قریب گئے اور پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے بات اپنی حقیقت چھپانے کے لیے کہا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جی حضرت علی چلے گئے، چلو ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر آئے تو وہ بندہ پھر ادھر ہی تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے آپ ادھر ہی بیٹھے ہو، بتاتے ہیں کہ انہیں کدھر آئے ہوئے ہو، میرے اوپر اعتماد کر سکتے ہو تم؟ اس وقت لوگ سچ بولتے تھے، میرے اوپر اعتبار کر سکتے ہو، اگر کوئی راز کی بات ہے تو تمہاری میں کسی کو نہیں بتلاؤں گا، مجھے بتاؤ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں محمد نامی ایک آدمی جس کی وجہ سے یہ شور شرابہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری اس سے بات چیت ہو جائے۔ اور اللہ کے بندو آرام سے بیٹھا ہو، اس طرح تو مجمع میں سارے خلل پڑ جائے گا، کیا کر رہے ہو بھائی؟ انتظام کو خراب نہ کریں، یہ ساتھی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ان کو میں گزارش کروں گا کہ بس اپنی سیٹنگ کر کے پھر بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ شور نہ ڈالو یار، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں گے وہ بھی، آپ بھی بیٹھ جائیں یار جتنا بیٹھ سکتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بیٹھ جائیں، جتنا وقت بیٹھ کے گزار سکتے ہیں گزار لیں، اللہ راضی ہو آپ پہ۔ پچھلے لوگوں کو اعتراض ختم ہو جائے، وہ بھی اسی لیے آئے ہوئے ہیں، جیسے آپ فوٹو کھینچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ جن کی فوٹو کھینچنی ہے ان کی باتیں سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے، کوشش کریں تاکہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں آپ کی موجودگی پہ کوئی اعتراض نہ ہونے پائے۔ سنیے گا
میں بات ختم کرنے لگا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ذر حضرت علی کو کہنے لگے میں یہاں وہ جو محمد نامی ہے اس سے ملنے آیا ہوں. اس سے پوچھ پھیر شروع ہو گئی. اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا کہتے ہو, کیا منواتے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ تم ٹھیک آدمی سے مل گئے ہو, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں مسجد سے باہر نکلوں گا تو میرے پیچھے پیچھے آنا. میں جب اس جگہ پہ پہنچ جاؤں گا جہاں تجھے جانا ہے تو وہاں میں چپ کر کے کمرے میں داخل ہو جاؤں گا. تم بھی میرے پیچھے اندر آ جانا, میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ. ہاں اگر کوئی خطرہ ہوا تو میں ادھر ادھر مڑ کر دیکھوں گا تو پھر تم پیچھے سے غائب ہو جانا تاکہ کسی مشکل میں نہ پڑو. وہ آگے آگے چلتے رہے, یہ پیچھے پیچھے چلتے رہے. پہنچ گئے نبی کے دربار میں. بتایا حضرت علی نے یہ فلاں بستی سے آئے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, ان سے باتیں کر لیں. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہو. آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی پوچھو کیا پوچھتے ہو. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میری جب نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑی تو میرے دل نے دعائیاں دونی شروع کر دی. اور ابو ذر اے جھوٹے بندے نہ منہ نہیں ہو سکتا, اے بڑے سچے بندے نہ منہ. مصطفیٰ زور سے کہیں عظمت مصطفیٰ. ایک عاشق پیچھے بیٹھے ہیں اتنے ہی زور لائی جاندے پہ. آپ بھی زور لگاؤ تاکہ خطبے میں اونچی ہو جائے اور پاکستان بھی اونچا ہو جائے. نہ دے تھوڑی حاضری لگ گئی ہے, نعرے کا مقابلہ نہ شروع کر دیو. بہ جاؤ اتنے پتہ لگتا ہے پیا کتوں کتوں آئے ہو تو کنے کنے ٹورے. تو مہربانی کرو یہاں نعروں کا مقابلہ نہ کریں. ابھی مولانا فضل المال بھی تشریف لانے والے ہیں. اگر اس وقت بھی آپ نے یہی بگدڑ مچائی رکھی تو وہ کیسے بات کر سکیں گے. یہ بات بڑی عجیب ہے. آپ کو بڑے اطمینان سے نعروں کی مقابلہ بازی چھوڑ کر سچائی سے بات سننی چاہیے اور پیار سے سننی چاہیے. اللہ آپ کو توفیق عنایت فرمائے. جی میں عرض کر رہا تھا ایک بشر کو نبی بنا کے بھیجا گیا, عام انسان کو نہیں. ہاں مجھے کہنے دیجیے جہاں انسانیت, سنیے گا کیا کہنے لگا ہوں, جہاں انسانیت اپنے عروج پہ پہنچتی ہے وہاں سے بشر شروع ہوتا. نہیں تو سواد آیا تو نعرے کا سواد آؤں گا تو کتنے سواد آؤں گا. جی کیا کہہ رہا ہوں, جہاں انسانیت عروج پہ پہنچتی ہے وہاں سے بشریت شروع ہوتی ہے. اور وہ بشر جو سارے انسانوں سے اونچا ہوتا ہے حقیقتاً جب اس پہ قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ بشر کی بجائے بشیر بن جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ بشارتیں دینے لگتا ہے. اس کے منہ سے بشارتیں پھوٹنے لگتی ہیں, اس کے پاؤں چلنے سے بشارتیں پھوٹنے لگتی ہیں, اس کی پھونکوں سے بشارتیں پھوٹنے لگتی ہیں, اس کے منہ کے لبوں سے بشارتیں پھوٹنے لگی ہیں. جی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہتی آپ کی باتیں, میں کیا کروں. تو مرشد کہتے ہیں اپنی چادر پھیلاؤ. یہاں وہ چادر پھیلا دیتے ہیں تو نبی پھونک مارتے ہیں. میرے مرشد کہتے ہیں اس کو اکٹھا کر کے سنبھال لو, آج کے بعد تمہیں میری باتیں نہیں بولا کرے گی. سبحان اللہ. جی جی جنگ ہو رہی ہے. مرشد کہتے ہیں کہ صبح میں جھنڈا علی کو دوں گا, اس بندے کو دوں گا جس پہ اللہ اس کا رسول راضی ہے اور وہ خیبر کو فتح کرے گا. صبح جب انتظار کرتے کرتے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ساری رات سوچتا رہا آئے میرا نام آ جائے, کبھی نبی مجھے بلا لے, میرا نام آ جائے, نبی مجھے بلا لے گئی. لیکن صبح میرا نام نہیں آیا. مرشد نے کہا علی کہاں ہے, انہیں بلاؤ. سبحان اللہ.
ڈھونڈا گیا حضرت علی کو، ان کی آنکھوں کو تکلیف تھی تو انہوں نے کہا میں آتا ہوں، میری آنکھوں کو تکلیف ہے، میں نہیں آ سکا تھا، میں اب کوشش کر کے آتا ہوں۔ تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ، اسے کہو تمہیں آنا ہی آنا ہے۔ حضرت علی حاضر ہو گئے، آپ نے پوچھا کیا بات تھی، کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تو کہنے لگے یہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میں کیا کروں، میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو مرشد نے اپنی تھوک پہ انگلی لگائی اور علی کی آنکھ پہ انگلی پھیری۔ علی کہتے ہیں اس کے ساتھ بات ساری زندگی مجھے آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ 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 اللہ، یہ بشیر بن کے بابا، یہ بشر سے بول دو یار، میں ختم کرنے لگا ہوں، یہ بشر سے بشیر بن گئے جی۔ پہلے نبی بھی بشیر ہی ہوتے تھے، یہ بھی بشیر بن گئے، لیکن وہ نبی اپنے زمانے، اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے خطے کے لیے نبی ہوتے تھے۔ جب محمد کریم وہ بشر تھے، جب ان پہ قرآن نازل ہوا یہ بشیر بنے تو اللہ دعائیاں دینے لگا، یہ وہ عام بشیر نہیں، یہ کافۃ للناس۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سن لو، اس میں جو بشارتیں دینی ہیں وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی ہو جائیں گی، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ، اب میں نے وہ بشیر مومنوں کو دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں اللہ نے نبی سب کو دیے تھے، لیکن جب میں نے امت محمد کریم کو اپنا نبی دیا تو یہ میں نے احسان کیا۔ میں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، نبی تو پہلے بھی آئے تھے، رسول تو پہلے بھی آئے تھے، میں رحمتیں بھیجتا رہا، میں بشیر بھیجتا رہا، لیکن سنو لوگو، آج جو بشیر میں نے بھیج دیا ہے جی، آج جو بشیر یہ عام بشیر نے بھیجا، ساری میری رحمتیں میں کرتا رہا، انسانوں کو پالتا رہا، جانوروں کو پالتا رہا، درندوں کو پالتا رہا، انسانوں کو عزتیں دیتا رہا، چودراہٹیں دیتا رہا، سرداریاں دیتا رہا، نبی بھیجتا رہا، لیکن آج لقد من اللہ علی المؤمنین، جب میں نے صدیق کی جھولی میں اپنا محبوب محمد ڈال دیا تو میں نے وہ احسان کر دیا جو میں نے کسی اور پہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے صدیق کی جھولی میں جانے کے بعد نبی جیسا نبی کوئی نہیں پہلے آیا، اور وصول کرنے والوں میں سے صدیق جیسا وصول کرنے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ،